السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور ہمارا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے طہارت، پاکی اور ناپاکی کے مسائل کا، ان مسائل کے سلسلے سے آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہوگا۔ چلیے چلتے ہیں آج کے مسائل کے کڑی نمبر 8 میں، جن میں چند مسائل اور ان کے سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زیر ناف بالوں کی حد کیا ہے؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دبر کے بالوں کو بھی ہٹا دینا ضروری ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اور اگر یہ درست ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ زیر ناف بالوں کا کاٹنا واجب ہے۔ اس کا مقصد نجاست سے اچھی طرح پاکی حاصل کرنا اور پاکیزگی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ 40 دن تک یا اس سے زائد دنوں تک بلا وجہ ان بالوں کو چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی حد ناف کے نیچے کی ہڈی سے لے کر شرمگاہ اور اس کے آس پاس کا حصہ ہے، خصیتین، اسی طرح پاخانے کے مقام کے آس پاس کا حصہ اور رانوں کا صرف وہ حصہ جہاں پر نجاست ٹھہرنے کا یا لگنے کا خطرہ ہو، ان تمام بالوں کو کاٹنا یہ ان کی حد ہے، اور ان تمام بالوں کو کاٹنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ وہ بال جو دبر کے قریب ہو اور ان میں نجاست رہ جانے کا امکان ہو، انہیں بھی کاٹ دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ کیا میت کو غسل دیتے وقت ہاتھ سے مل سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر میت کے ساتھ بڑا پیشاب لگا ہوا ہے تو اس کو کیسے صاف کیا جائے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت اس کے بدن کو نرمی کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اس کے لیے ہاتھ پر دستانے پہن لے اور آہستہ آہستہ میت کے بدن کو ملے۔ اسی طرح نجاست اگر لگی ہوئی ہے تو پہلے اس نجاست کو اچھی طرح دھو لیں۔ اگر غسل کے بعد نجاست نکلے تو اسے کپڑے سے پونچھ لے اور صرف اسی جگہ پر اس طریقے سے پانی بہائیں کہ غسل دیا ہوا جسم دوبارہ ناپاک نہ ہو۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا عورتوں کو پیشاب کرنے کے بعد بھی ہاتھ سے طہارت کرنا لازمی ہے، یا 3 دفعہ اچھی طرح پانی ڈالنے سے بھی طہارت حاصل ہو جائے گی؟ اور اگر ہاتھ سے صفائی لازمی ہوتی ہے اور کسی کو اس کے بارے میں علم نہ ہو اور وہ بس 3 دفعہ اچھی طرح پانی ڈالتی رہے تو کیا اس طرح کرنے سے اس کی طہارت ہو جاتی تھی؟ پچھلی نمازوں کا اعادہ کرنا اس کے ذمے لازم ہے یا نہیں؟ دیکھیے، عام طور پر پیشاب کے بعد شرمگاہ پر ایسی کوئی نجاست نہیں لگی رہتی ہے جس کو ہاتھ سے ہی صاف کیا جائے، بلکہ صرف پانی ڈالنے سے ہی شرمگاہ پیشاب کے قطروں سے اچھی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب تک ایسی کوئی نجاست نہ لگی ہو اس وقت تک استنجا کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، اور صرف پانی ڈالنے سے پاکی ہو جائے گی۔ لہٰذا ایسی عورت اور ایسی خاتون کو اپنی پچھلی نمازوں سے متعلق شک اور وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ان کی طہارت اچھی طرح ہو جاتی ہے 3 مرتبہ پانی ڈالنے کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد میں اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ٹیشو پیپر یا کپڑے سے استنجا کیا جا سکتا ہے؟ ٹیشو پیپر یا کسی معمولی بے قیمت کپڑے کے ٹکڑے سے استنجا کرنا بلا کراہت جائز ہے، درست ہے۔ البتہ کسی قیمتی کپڑے، یعنی عام طور پر جیسے کپڑا ہوتا ہے ہم اپنے پہننے میں استعمال کرتے ہیں، ایسے کپڑوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ٹریمر مشین یعنی برقی مشین سے زیر ناف بالوں کو صاف کرنا جائز ہے؟ اگر بالکل 0 نمبر سے کاٹے جائے تو کیا اس کی گنجائش ہوگی یا نہیں؟ تو جی بالکل جائز ہے، ٹریمر مشین سے زیر ناف بالوں کی صفائی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بہت سارے ٹوائلٹ پیپر ایک جگہ جمع کر کے ان کو بار بار استنجا کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ بہت سارے پیپر اکٹھا کر لے 5-7 اور انہی 5-7 پیپروں سے ایک مرتبہ ہی بار بار استنجا کریں۔ تو دیکھیے، اگر ٹوائلٹ پیپر استعمال شدہ ہو اور اس پر کسی قسم کی نجاست لگی ہو یا کوئی کھانے وغیرہ کی باقیات لگی ہو تو اس سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔
اگر ایسا نہ ہو یعنی پیپر استعمال شدہ نہیں ہے، اور اگر استعمال شدہ ہے تو اس پر کوئی نجاست نہیں لگی ہے، اسی طرح اس پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں لگی ہے، تو ایسے ٹوائلٹ پیپر کو استنجا کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ ٹوائلٹ پیپر چونکہ جذب کر لیتا ہے پانی وغیرہ کو اور استنجا کو جذب کر لیتا ہے، اس لیے کئی پیپر بھی جمع کر کے ایک مرتبہ استنجا کیا جائے تو عموماً تمام پیپرز کے تہ تک طریقہ اثر پہنچتا ہے، اس لیے تہ بتہ جمع کر کے بار بار استنجا میں استعمال کرنے کے بجائے یکے بعد دیگرے ایک ایک پیپر کو استعمال کیا جائے تو یہ طریقہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا، اس کا لڑکا کھیتی باڑی میں مصروف رہتا ہے، کیا مفلوج کے چھوٹے بڑے پیشاب کا استنجا اس کی بہو کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کے بارے میں شرعی حکم یہی ہے کہ مذکورہ شخص جس کو فالج کا اٹیک ہوا ہے وہ شخص پیشاب پاخانہ کرانے کی ذمہ داری پہلے تو ان کی اہلیہ پر ہے، اور اگر اہلیہ نہیں ہے تو اس صورت میں پیشاب پاخانے کی ذمہ داری چاہے وہ کوئی بیٹا ہو یا نوکر یہ ادا کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر مذکورہ شخص خود اپنے ہاتھ سے استنجا کرے، کوئی غیر ان کا سطر نہ دیکھنے پائے۔ لیکن اگر وہ استنجا کرنے پر قادر نہیں ہے، اتنا خطرناک فالج کا اٹیک ہوا ہے کہ ہاتھ بھی نہیں ہل سکتا، تو اس صورت میں ان پر استنجا کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی مرد ان کا استنجا کرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑا یا پھر میڈیکل گلوز وغیرہ پہن لے اور اس کے بعد میں استنجا کروائے۔ بغیر کسی کپڑے کے یا بغیر گلوز کے استعمال کیے ڈائریکٹ سطر کو ہاتھ لگانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مذکورہ شخص خود اپنا استنجا نہیں کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا مرد اور اس کا کوئی بیٹا بھی وہاں پر موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بہو کو استنجا کرانے کی اجازت شرعاً نہیں ہے، اس صورت میں ان پر سے استنجا کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ یہ تھے چند مسائل جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ امید ہے کہ اس سلسلے سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچ رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔